کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آئینی بینچ نے کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کسٹم ریگولر ڈیوٹی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ بینچ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈر واپس لے لیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 جنوری کو آرٹیکل 191 کی تشریح سے متعلق نوٹسز جاری کیے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 16 جنوری کو کیس دوبارہ پرانے بینچ میں لگانے کا حکم دیا تھا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آج کی سماعت کے دوران کیا عدالتی کارروائی رہی، اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کسٹم ریگولر ڈیوٹی کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ حکومت کا جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کا 13 اور 16 جنوری کا جو آرڈر ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 جنوری کو آرٹیکل 191 کی تشریح سے متعلق جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 16 جنوری کو کیس جو ہے وہ دوبارہ پرانے بینچ میں لگانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور بیرسٹر صلاح الدین میں تلخ جملوں کا تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ مجھے تاثر مل رہا ہے کہ آپ یہاں سنجیدہ نہیں ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ آپ میری ساکھ پر سوال اٹھائیں گے تو ویسا ہی سخت جواب دوں گا۔ جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے، ایسا نہ کریں۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا ابھی ہم اس کیس کو یہاں نہیں جو ہے وہ بڑھا رہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ یا تو آپ کہیں میرٹ پر کیس چلانا ہے تو یہاں دلائل دیتا ہوں۔ جسٹس جمال بندوخیل کا کہنا تھا کہ نہیں، فائل تو ابھی بند ہے، ہم تو اپنی سمجھ کے لیے اس سے معاونت لے رہے ہیں۔ اسی طرح بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ فائل بند ہے تو پھر آپ مفروضوں پر سوال پوچھتے جائیں، میں مفروضوں پر سوال جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح آئینی بینچ نے نظیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جسٹس جمال بندوخیل کا کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ عدلیہ کی آزادی کس کو عزیز نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جسٹس جمال بندوخیل کا کہنا تھا کہ فرض کریں کل تمام ججز کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچز کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو کیا 26ویں آئینی ترمیم پر اعتراض ختم ہو جائے گا؟ مزید کہا گیا کہ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے کہا گیا 2 رکنی بینچ کے فیصلے سے تو عدالتی عملہ انتظامی معاونت کرنے میں خوف کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو 13 جنوری کے منصور علی شاہ کے عدالتی بینچ کے حکم سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا وکیل صلاح الدین سے مکالمہ کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا کہنا تھا کہ اب آپ نتائج بھگتنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ سارے کیسز آئینی بینچ کو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح جو جسٹس نعیم اختر افغان کا مزید کہنا تھا کہ لیکن خود منصور علی شاہ جو ہے آئینی معاملات آئینی بینچ کو بھیجتے رہے۔ اسی طرح جو کیس کی سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نثار عابد، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔